اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے، وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ تو پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ 7 آسمانوں 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہوں۔ تو وہ نوجوان بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ 7 آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ کہنے لگا میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ اس نے کہا کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ؟ تو کہنے لگا کہ ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا، جو بہت ہی عفو درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ذرا اپنا گناہ بتا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، کہنے لگا میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصاری کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھودی، کفن اتار کر چل دیا۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے مجامعت کر لی۔ ابھی میں قبر سے نکل کر تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ دیکھتا ہوں وہ لڑکی مجھے پکار کر کہتی ہے، اے نوجوان، تجھے قیامت کے دن جزا و سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی، جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائے گا۔ تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ وہ نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا، مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، آدم اور حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سلام کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے بھی اور تمام مخلوقات کو اسی نے پیدا فرمایا۔ عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مخلوقات کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بندوں کی توبہ آپ قبول فرماتے ہیں؟ فرمایا بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردہ کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے، جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ تو جن دوستوں کو ویڈیو سمجھ آئی ہو اور ویڈیو صحیح لگی ہو وہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں
اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں تاکہ جب بھی میں ایسی اسلامک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو خیر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔